اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ فجر کی 2 سنتوں کا ایک راز ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو الحمدللہ آپ اس وظیفہ کو رزق کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک راز ہے، ایک وظیفہ ہے۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیں مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائیں جو رزق کی برکت کے لیے ہو۔ تو حضور نے اس سے یہی وظیفہ فرمایا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود یہ سبق دیا ہے اپنے پیارے صحابہ کو۔ پیارے صحابہ، اگر بھی کوئی بھی دل کی آرزو ہو، دل کی حاجت ہو، تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طریقے سے لائیں۔ دوستو لیکن کوشش فرمایا کریں، ہمیشہ کوئی بھی کام ہے اپنے دنیاوی مقصد کو سامنے رکھ کر رب کی عبادت نہ کیا کریں، بلکہ اللہ کی عبادت کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ رب کی عبادت کریں رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کئی دوست احباب ایسے ہیں جن کو اگر جب فون کرتے ہیں تو بتاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتے۔ یار کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ جب آپ رات کو وقت پہ سوئیں گے تو صبح ظاہری بات ہے جاگ وقت پہ آئے گی۔ جب آپ رات پوری جناب علی فلمیں دیکھتے دیکھتے ڈرامے دیکھتے دیکھتے وہ صبح کے ٹائم 4-5 بجے سوئیں گے، پھر کہاں جاگ آئے گی؟ صبح کے ٹائم، صبح کا جو وقت ہے نا بڑا ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، اور یہی صبح کے وقت ہی رب کی رحمتیں ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہیں اور آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ صبح کے وقت ہی رب کی رحمت کے فرشتے رزق بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کوشش فرمائیں کہ صبح کی نماز لازمی ادا کریں۔ اور جو وظیفہ ہے میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں، لیکن کوشش فرمایا کریں نماز کی پابندی لازمی کیا کریں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کیا کریں۔ کوشش فرمایا کریں کہ صبح کے ٹائم نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اگر یہ وظیفہ آپ کریں گے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ نماز فجر کے بعد اگر آپ سورۃ یاسین پڑھیں تو رکے ہوئے کام بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ رکے ہوئے کام بھی، یہ کمال مجرب اور زبردست اور طاقتور وظیفہ ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ کئی احادیث کی کتب میں اس وظیفے کو نقل کیا گیا ہے۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں۔ اور نماز فجر کے وقت جب آپ نماز پڑھنے لگیں، سنتوں اور فرضوں کے درمیان، یعنی فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر اور 2 فرضوں سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اور اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی دنیاوی حاجت ہے، جائز حاجت ہو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یعنی جائز حاجت سے مراد آپ شادی کے لیے کرنا چاہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں، یا منگنی کے لیے کرنا چاہیں اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں، رزق بند ہے رزق کے دروازے کھلوانے کے لیے آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے نوکری کے لیے، جاب کے لیے، یا کاروبار میں برکت کے لیے، 100 معاملات ہیں۔ آپ اپنے ہر مقصد کو مد نظر رکھ کرنا آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر 100 مرتبہ آپ نے ان الفاظوں کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک 11 مرتبہ، اس کو 100 مرتبہ پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ فرض پڑھیں۔ اور دوسرا، اگر یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو دوسرا وظیفہ ایک اور بھی ہے
کہ 2 سنتوں اور 2 فرضوں کے درمیان میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آمین لفظ بھی ساتھ کہنا ہے۔ 41 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھیں، اور یہ وظیفہ 41 دن تک کرنا ہے، اور پہلے والے وظیفے کی کوئی حد نہیں ہے، آپ جتنے دن آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنے دن آپ کرتے جائیں گے اسی طریقے سے ہی دل کی مرادیں پوری ہوتی جائیں گی انشاءاللہ۔ انتہا درجہ مجرب پائیں گے آپ ان وظائف کو۔ الحمدللہ حضور نے ایسے نہیں فرمائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے یہ وظیفے ہیں۔ آپ کوشش فرمائیں، اور صرف صبح کی نماز بھی نہیں بلکہ ہر نماز کی پابندی کرنی ہے، اور گناہوں سے بھی توبہ کرنی ہے، قرآن کریم کی بھی تلاوت کرنی ہے لازمی۔ اگر صرف آپ صبح کی نماز پڑھیں، آپ کہیں بس صبح کے ٹائم صرف وظیفہ کرنا ہے اور کوئی نماز نہ پڑھیں، پھر وظیفہ کرنا فضول ہے۔ ہر نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز آپ ناممکن کام کو بھی جناب علی ممکن ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔